الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اگست 1968 کی 18 تاریخ ہے اور ہم اپنے درس قرآن مجید کے سلسلہ 9 میں سورہ بقرہ کی 25ویں آیت تک سابقہ درس میں پہنچے تھے. اس میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ خدا کے عطا کردہ نظام ربوبیت کو متشکل کریں گے انہیں 2 جنتیں عطا ہوں گی. اس دنیا کے اندر بھی جنت اور اخروی زندگی کے اندر بھی جنت. جنت کی نوما کی تفاصیل قرآن کریم میں بے شمار مقامات میں دی گئی ہیں. بحیث مجموعی ان پہ غور کیجئے تو نظر آتا ہے کہ انسان کی طبعی زندگی کے لیے جس قدر بھی آسائشوں کی آرائشوں کی ضرورت ہے وہ سب اس میں آ جاتی ہیں. لیکن جن چیزوں کا نام لے کر اس میں ذکر آیا ہے اس میں ایک چیز کو سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ قرآن کی اولی مخاطب عرب قوم تھی، تو جو چیزیں ان کی نگاہوں میں زندگی کی خوشگواریاں، سرفرازیاں، شادابیاں، سرابیاں تھیں، نمایاں طور پہ ان کا ذکر کیا گیا. ٹھنڈے صاف شفاف پانی کے چشمے، باغات، پھلوں سے لدے ہوئے درخت، وہ پھل ایسے کہ جو ہر ایک کی جھولی میں آ جائیں، پرندوں کے گوشت، آب رواں کے کنارے صوفے بچھے ہوئے، قالین، حریر و اطلس کے پردے، چاندی سونے کے ظروف، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام طور پر بھی زندگی کی آسائشیں گنی جاتی ہیں، اور خاص طور پر جو اولی مخاطب قوم تھی ان کے نزدیک تو یہ زندگی کی آسائشوں کا معراج تھی گویا. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بیان ہی بالکل یہی چیزیں جن کا ذکر یوں ان الفاظ میں آیا ہے یہی دیے جانے کی بات ہے. وہ تو بات ایک لفظ میں قرآن نے بیان کر کے رکھ دی کہ وہ اصول ہی متشابہہ، ہر دور میں ملتی جلتی ہوئی چیزیں جو ہیں ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق وہ دی جائیں گی. تو یہ بنیادی طور پر تو آسائشیں اور آرائشیں آئیں. تفصیلی طور پر یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی متعین چیزیں جو وہاں کہی گئی ہیں وہی ہیں کہ جن کا کہا گیا کہ وہ ملتی چلی جائیں گی. ہر زمانے کے تقاضے جس قسم کے ہوں گے اس کے مطابق آرائشیں اور آسائشیں ملتی چلی جائیں گی. اس زمانے میں اگر آج کے زمانے کی آسائشوں کا ذکر کیا جاتا تو سمجھ میں ان کے نے بات آ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ریفریجریٹر بھی ملے گا آپ کو. یہ بہرحال اس دنیا کی آسائشوں کے متعلق تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے یہ کہا کہ ضابطۂ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس دنیا میں بھی جنت ملے گی اور اخروی زندگی میں بھی جنت ملے گی. جنتان ہیں قرآن نے جو کہا. یہاں کی جنت کے متعلق اس نے خود تفاصیل دی ہیں، آسائشوں اور آرائشوں کے نام لیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہے کہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ بالکل یہی چیزیں ہوں گی جو ملے گی. کہا کہ وہ اصول ہی متشابہہ، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ملتی جلتی ہوئی چیزیں ملتی جائیں گی. لیکن بہرحال یہ زندگی کبھی زندگی ہے، اس کے اندر کبھی آسائشوں کے متعلق کہا گیا، اور انہی آسائشوں کو جب
اقدار خداوندی کے تابع رکھا جائے تو انسان کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن ان کا تعلق بہرحال اس دنیا کی زندگی سے تھا۔ اس کے بعد کی زندگی میں جو جنت ملے گی اس کے متعلق عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ان کی جنت عجیب ہے جس میں پانی، پھل، یہ صوفے، یہ پردے، حتیٰ کہ ان کے تصور کے مطابق یہ حوریں، یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں وہ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ بیان ہی یہی چیزیں اسی طرح کی جیسے یہ طبی زندگی میں ہوتی ہیں، یہ چیزیں اسی انداز کی وہاں ملیں گی۔ ذرا سا بھی قرآن کریم کے اوپر غور کر لیا جاتا تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ قرآن نے ان کی اس جنت کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ کیا ہے۔ 13/35 13/35 مثل الجنت التی وعد المتقون، یہ جنت کے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جاتا ہے اس کی مثال یوں سمجھیے، اور اس کے آگے تجری من تحتہا الانہار اکلھا دائم وظلھا، تمثیلی بیان ہے، مثال دے کے بات سمجھائی گئی ہے۔ دوسری جگہ 47/15 47/15 وہاں بھی یہی کہا ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من ثمر، یعنی یہ تمام چیزیں جو گنائی ہیں ان سے پہلے یہ کہا ہے کہ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے، اور پھر ان سب سے زیادہ تو واضح طور پر یہ بات کہہ دی 32/17 32/17 فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی شخص زندگی کی موجودہ شعور کی موجودہ سطح پہ جان ہی نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا پوشیدہ رکھا ہوا، کتنی صاف چیز ہے۔ یہ جتنی چیزیں کہی گئی ہیں اگر یہ طبی طور پر کنکریٹ شکل میں بیان ہی یہ سمجھی جائے کہ اس جنت کے اندر بھی ملے گی تو یہ تو روزمرہ کی ہماری، یا یہی نہیں کہ ہم جان نہیں سکتے، یہ چیزیں تو ہماری روز کی بڑھتی ہوئی استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں، جان کیوں نہیں سکتے؟ کہتا ہے کوئی نفس کوئی جان اس کو جان ہی نہیں سکتی کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان پوشیدہ رکھا۔ یہ سامان کاہے کا ہے؟ جزام بما کانوا یعملون، ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جسے اس موجودہ شعور کی سطح پہ کوئی جان نہیں سکتا کہ وہ کیا ہے۔ بات ہے بھی یہی برادران عزیز، آخرت کی زندگی یہ ان امور میں سے ہے جسے مابعد الطبیعیات کہا جاتا ہے، میٹا فزیکل کہا جاتا ہے، ایبسٹریکٹ ٹروتھس کہا جاتا ہے، بسائط حقیقتیں کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں مثال ہی میں سمجھائی جا سکتی ہیں، ویسے سمجھ میں نہیں بات آ سکتی کہ یہ ہے کیا۔ ہم یہی نہیں سمجھ سکتے کہ اس زندگی کی نوعیت کیا ہوگی، ہم یہ کیا سمجھیں کہ وہاں کے یہ قواعد کس قسم کے ہوں گے۔ قرآن انسانوں کی زبان میں نازل ہوا، اس لیے ان چیزوں کو انسانوں کی زبان میں تشبیہات اور استعارات سے ہی سمجھایا جا سکتا تھا۔ وہ تو وہاں کی بات ہے، یہاں کے متعلق بھی اچھے اچھے قادر البیان اپنے عجز کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہر چند ہو مشاہدہ ہے حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے وعدہ و ساغر کہے بغیر۔ یہاں نہیں بنتی وعدہ و ساغر کہے بغیر، وہاں کی زندگی کے متعلق کہ جس کے لیے کہا کہ کوئی شخص جان نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا ہم نے پوشیدہ رکھا، اسے بھی بہرحال
تشبیہات کے انداز ہی میں بیان کیا جا سکتا تھا۔ یہی چیز ہے کہ جنت کے متعلق جہاں وہ اس دنیا کی جنت ہے اس میں تو وہ جو اشیاء کہی گئی ہیں وہ بہرحال اسی دنیا کی اشیاء ہیں، اسی شکل کے اندر وہ سامنے آئیں گی، بیان ہی وہی یا زمانے کے تقاضوں سے ملتی جلتی ہوئی، لیکن جہاں تک اخروی زندگی کا تعلق ہے وہاں کی جنت، وہاں کی جہنم، وہاں کا عذاب، وہاں کا ثواب، اس کا ان کی کیفیت، ان کی نوعیت کیفیات میں ہے، وہ کیف ہے، قوائف ہیں وہ، اس لیے وہ محسوسات میں بیان نہیں کیے جاتے، تشبیہات ہی میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ چیز جو تھی اس کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے کہ وہ اس قسم کے لایانی اعتراضات کرتے ہیں، اور قصور کچھ ان کا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کی جو قدیم تفاسیر چلی آتی ہیں یہ ان کو آپ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی بھی لکھی ہوئی ہے، جنت کے آب خوروں کے پیمانوں کی پیمائش کی گئی ہے، وہاں کے انگور کے دانے کے متعلق کہا گیا ہے کہ ایک کوا 500 سال تک چکر لگاتا رہے گا تو اس کا دور ختم نہیں ہوگا، اور اس سے آگے بڑھوں تو بسوزت پرم، مردوں کی شریف محفلوں میں ہی ذکر نہیں کیا جا سکتا کہ جائے کہ میری بچیاں بیٹیاں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہ جو اعتراضات پڑھتے ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر پڑھتے ہیں، ورنہ قرآن ہی کے اوپر اگر رہا جاتا تو جو بھی اعتراض ہوتا اس کے متعلق تو بات یہ چیز کہ قرآن کی 2 آیتیں سامنے کر دی جاتی کہ یہ مثل الجنت اللہ، بات صاف ہو جاتی پھر تشبیہات میں یہ بات بیان کی گئی۔ لیکن قرآن کو دیکھیے کہ انہی تشبیہات کی وجہ سے جو اس قسم کے خیالات ابھرنے تھے، پھر خود ہماری غلط نگاہی کی وجہ سے ہم نے جو ان کی پیمائشیں کرنی تھی، تشبیہات کے انداز میں جو چیز دی گئی تھی چیزیں، ان کو ہم نے محسوسات کے پیکروں میں ڈھال دینا تھا۔ یہی مثالیں جو قرآن نے دی ہیں، اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یہ تو پھر بھی جنت کی اشیاء کی چیزوں کی مثالیں ہم نے مثالیں بھی دی ہیں تو بہرحال وہ بڑی نکھری اجلی نازک لطیف دی ہیں۔ بات سمجھانے کے لیے اگر ضرورت پڑے کسی اس قسم کی غیر محسوس حقیقت کو سمجھانے کے لیے تو خدا کے لیے تو یہ بھی چیز کوئی ایسی کچھ زندگی کا باعث نہیں ہے کہ وہ ایک مچھر جیسی ناچیز چیز کی مثال دے کے سمجھا دے کہ کیا بات ہے، بات تو مثال دینے کی ہے، اس سے بھی کم تر درجے کی چیز کی مثال دے، مثال تو مثال ہوتی ہے، اس لیے مثال دینے سے یہ کہہ دینا کہ صاحب خدا جیسی بلند و بالا ہستی، اور وہ دیکھیے بات سمجھانے کے لیے یہ آب خوروں کا ذکر کر رہا ہے، آفتابوں کا ذکر کر رہا ہے، سونے کے کنگن کا ذکر کر رہا ہے، یہ تھی نا وہ چیزیں جو کہا گیا۔ اس دور کے لوگوں نے بھی کہا، آج کے مستشرق بھی کہتے ہیں، ہم نے بھی 1000 برس تک یہی سمجھا ان کے متعلق، نے کہا کہ یہ بات کوئی ایسی باعث ندامت نہیں ہے، جس کو نہیں یہ بات درجے سے پیش کرو کہ یہ تمثیلات کے رنگ میں قرآن نے یہ باتیں بیان کی ہیں، خدا نے بیان کی ہیں۔ لیکن دیکھیے اس انداز سے 1400 سال پہلے اس چیز کو وہ خود ہی محسوس کرتا ہے، بیان کرتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو تو ان بنیادی صداقتوں پہ یقین رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے یہ تو الحق ہے، دی ٹروتھ ہے، یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے، اور اس حقیقت کو محسوسات کی تمثیلات میں سمجھایا گیا ہے، بات ان پہ صاف ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور بات اصل میں بنیادی حقیقتوں کی اوپر یقین اور ان کے انکار پہ ہے۔ جب ان سے انکار کیا جائے جو انکار کرنے والے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر بات پہ اعتراض کریں گے، انہیں ہر جگہ نقص نظر آئے گا،
ان کی تو کیفیت یہ ہوگی کہ سر سے پاؤں تک وہ نگاہ دوڑائیں گے، مکھی کی طرح جہاں کہیں غلاظت ذرا سی ہوگی وہیں آ کے بیٹھے۔ وہ نگاہ ہی ایسی ہے کہ وہ چن چن کے برائیاں، کمزوریاں جہاں کہیں نظر پڑے صرف انہی چیزوں کو چنتی ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ بنیادی صداقتیں جو ہیں ان سے انکار کیا ہوا ہوتا ہے، اس سے زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ اور قیمت ہر شے سے انداز نگاہ، کہتا ہے جو لوگ ان بنیادی صداقتوں سے انکار کریں گے ان کی کیفیت یہ کہ اور باتیں تو ایک طرف رہا، کس پہ یہ اعتراض جاڑ دیں گے کے ساتھ۔ یہ کس قسم کی مثالیں دی ہیں صاحب کہ شہد کی نہریں بہ رہی ہوں، کیا مثال دی ہے؟ کہتا بات یہ ہے کہ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر، بات ایک ہی ہوتی ہے، زاویہ نگاہ کے فرق سے اس کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ جس ساس دی نو نال نہیں بنتی ہے وہ آدھی شکایت لاؤندی ہے بھی یہ دیکھنا کی لے ہے آٹا گنڈی کا سیرے اٹھایا گا۔ زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے اشیاء کی ماہیت بدل جاتی ہے۔ یہ چیز ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان انسان کی نگاہ کا زاویہ درست کر دیتا ہے، اور جب زاویہ درست ہو جاتا ہے نگاہ کا تو ہر شے اپنی اصلی حقیقت میں نظر آتی ہے، غلط غلط نظر آتی ہے، صحیح صحیح نظر آتی ہے۔ پھر جہاں تمثیلات تو اشتہارات آتے ہیں، استعارات، وہاں وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بات سمجھانے کے لیے بادہ و ساغر کہا گیا ہے، مراد اس سے شراب نہیں ہے۔ اور جب نگاہ کا زاویہ بدلا ہوا ہو، اس نے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہو، تو پھر تو یہ چیز ہے کہ صاف حقیقتیں بھی سامنے لائی جائیں، ان میں بھی ان کو برائیاں نظر آئیں گی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کیا بات ہے؟ اس وحی میں آپ دیکھتے ہیں چیز ایک ہی ہے، وہ اسی سے اپنی نگاہ کے مطابق تأثر دیے جا رہا ہے۔ تو قرآن جس چیز پہ زور دیتا ہے وہ یہ ہے، بنیادی طور پر آپ کی نگاہ کا زاویہ درست ہونا چاہیے، پھر آپ حقیقت کو حقیقت کے رنگ میں دیکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہو، اسی سے آپ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات رہی، وہی بات جو میں نے پہلے کہی، یضل بہ ویہدی بہ، پھر اس میں فاعل خدا کی طرف آ جاتا ہے۔ وہی ختم اللہ علی قلوبہم، جہاں ہم نے کہا تھا کہ یہ چیز یوں کی گئی۔ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ انسان کی نگاہ کا زاویہ بدلتا ہے تو اس بدلے ہوئے زاویہ نگاہ کے مطابق وہ تاثر لے لیتا ہے۔ ہیومن سائیکالوجی ایسی ہے، یہ نفسیات ایسی ہیں انسان کی کہ جس نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس قسم کا تاثر لے لیتا ہے۔ اب یہ سوال رہا کہ یہ غلط نگہی جن کے اندر پیدا ہو گئی ہے، کیا یہ غلط نگہی خدا کی پیدا کردہ ہے؟ کیا اسی نے ان کے نگاہ کے زاویوں کو بدل دیا ہے کہ یہ یوں دیکھتا ہے اور وہ یوں دیکھتا ہے؟ عقیدہ جبر کے ماننے والے، اور ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے کچھ اس قسم کی یہ چیز ٹریڈیشنل چلی آ رہی ہے، روایتاً چلی آ رہی ہے کہ جبر ہی جبر انسان کی زندگی میں بتایا جا رہا ہے۔ وہ تو یہی کہیں گے کہ ہاں صاحب یہ چیزیں خدا ہی کی طرف سے کی گئی ہیں، اگرچہ جب آگے کہا جائے گا تو پھر اس کے اوپر یہ عذاب و ثواب کیسا، تو جواب ہوتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ لیکن قرآن کو جاننے والے، اس پر نگاہ رکھنے والے، وہ تو جب دو لفظ آگے جاتے ہیں تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہا کہ خدا ہے جو ان کو گمراہ کرتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْفُرُونَ، گمراہ وہ ہوتا ہے، لفظ یہاں فاسق پہلی دفعہ ہے۔ ہمارے یہاں تو فسق و فجور بس الفاظ ہیں چڑھے ہوئے، زبان پہ بول دیتے ہیں ہم۔ گناہ ایک لفظ ہے ہمارے یہاں، ہر چیز کے اوپر وہ جڑ دیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں بھی یاد رکھیے سینونیمز نہیں ہوتے، مرادف جنہیں ہم کہتے ہیں، بالکل ایک معنی کے اندر دو لفظ، زبان کا نقص ہوتا ہے یہ نہیں ہوتی۔ شاعری کے لیے تو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر ایک لفظ کے لانے سے شعر کا وزن ٹوٹتا ہے تو اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ لے آیا جائے، معنی بالکل وہی ہوں۔ شہد اور انگ بھی ایک ہی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں یہ کیفیت نہیں ہے، وہ بڑی وسیع اور جامع زبان ہے، اس میں کوئی بھی دو مرادف آپ لے لیں گے ان میں شیڈز کا فرق ضرور ہوگا معنی کے اعتبار سے۔ اس لیے قرآن کے یہ جو الفاظ آئیں ان میں سے ہر ایک کا ترجمہ گناہ کرتے چلے جانا
بات سامنے نہیں آتی۔ یہ فسق کیا ہوتا ہے؟ یہ پھل، مثلاً آم کا پھل یا جو بھی پھل ہے، اس کے اوپر ایک کور ہوتا ہے، اوپر کا اس کی جلد ہوتی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ وہ اگر صحیح سالم ہے اور وہ اندر کا پھل اس کے اندر رہتا ہے تو وہ پکتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پھل اندر سے باہر کے چھلکے کو چیر کر ایک طرف کو نکل جاتا ہے، درخت میں ہی، کچا ہی، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ سڑ جاتا ہے، اس کی نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ عربی زبان میں فسق کہتے ہیں اس چیز کو جس میں پھل اپنے چھلکے سے نکل کر بے رارا ہو جاتا ہے، اسی درخت سے لگا ہوا ہوتا ہے، وہی سامان نشو و نما اس کو برابر پہنچ رہا ہوتا ہے، اسی سورج کی تمازت اور روشنی کو وہ جذب کر رہا ہوتا ہے، سلسلہ منقطع ابھی نہیں ہوا ہوتا اس کا اپنے درخت سے، یاد رکھیے یہ چیز ہے، اسی سے لگا ہوا ہوتا ہے، پک نہیں سکتا۔ کیا ہوا؟ اس پیٹرن کے اندر نہیں رہا جس پیٹرن کے اندر اس کی نشو و نما ہو۔ یہ پیٹرن ہے جس کو آپ اسلامی نظام کہتے ہیں۔ یوں تو وہ چھلکا جو ہے ایسی وہ ناکارہ چیز ہوتی ہے کہ پھل کو کھانے لگیں تو چھیل کے پھینک دیتے ہیں، آم کو چوسیں تو اس کو پھینک دیتے ہیں ہم اس کو، لیکن یوں تو اگر آپ بعد میں دیکھیں تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اہمیت اس کی یہ ہے کہ اگر اس کو پھاڑ کے ایک طرف کو پھل نکل جاتا ہے تو وہ پکتا نہیں ہے، اس کی صلاحیتوں میں بھی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی، اتنی اہم چیز ہے۔ یہ نظام، یہ پیٹرن، یہ معاشرے کے یہ پابندیاں نہایت ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے لیے کہا فاسق وہ ہیں جو اس پیٹرن کے اندر نہیں نکل رہتے، اپنے طور پہ اپنے لیے ایک دوسرا راستہ تجویز کر دیتے ہیں۔ یہ دلوں کا لفظ دیکھا، اور فاسق کے ساتھ فاسق ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ اس پیٹرن کے راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اپنے لیے اختیار کر دیتا ہے۔ کہا یہ ہے کہ ایک ہی چیز جو قرآن نے کہی ہے ان سے، یہ جو اس پیٹرن کے اندر رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کیوں کہا گیا ہے، اور جو اس پیٹرن کو چھوڑ دیتا ہے پھر اس کے لیے یہی چیزیں جو ہے مذاق کا موجب بن جاتی ہیں۔ کون ہے یہ فاسق؟ یہاں صرف ایک لفظ کہا، قرآن کے متعدد مقامات میں آپ دیکھیں گے کہ فاسق کا لفظ مختلف مقام پہ آیا ہے اور بڑا السٹریٹو ہے۔ یہاں بھی جو قرآن پہلی دفعہ اس لفظ کو لایا ہے تو یہی اس نے یہ بات کہہ دی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ آپ دیکھیے کس قدر تشریح ہو رہی۔ پہلی چیز تو یہ لیجیے کہ یہ مثالوں یا تشبیہات کے ذریعے سے سمجھائی ہوئی بات، اس میں سے فتنہ پیدا کرنا، اس میں سے دوسروں کو ورغلانا، بے راہ رو کرنا، بات ذہن میں آئی ہے، یہاں اس کو اشارتاً میں بیان کر دوں۔ قرآن کریم نے آگے چل کے سورہ آل عمران میں بتایا ہے کہ قرآن کریم میں ہم نے کچھ تو قوانین دیے ہیں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ بنیادی ضابطہ جو ہے، قوانین، اصول، اقدار، ان کو ہم نے محکم انداز میں دیا ہے، بالکل ٹھوس انداز میں، متعین مفہوم کو لیے ہوئے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَةٌ، اور وہ چیزیں جو بسیط حقائق سے جن کا تعلق ہے ان کو تشبیہات کے رنگ میں ہم نے بیان کیا ہے۔ وہی بات جو یہاں پہلے آ چکی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں کے اندر شرارت بھری ہوئی ہوتی ہے، جو فتنہ ہی پیدا کرنا چاہتے ہیں، مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ اس قسم کی شرارتیں پیدا ہوں۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ جن چیزوں سے تشبیہ دی جاتی ہے ان کو مقصود بالذات سمجھ کے پہلے تو یہ کر لیتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ ٹھیک ہے، شاید کی نہریں وہاں چلیں گی صاحب، اب اس کے اوپر پھر اعتراضات شروع کر دیتے،
کہا کہ بات تو یہ تھی کہ مثال کو مثال سمجھو، تشبیہ کو تشبیہ سمجھو، وہ جو جس چیز کی تشبیہ دی گئی ہے اس کو پھر سمجھو کہ تشبیہاً اس کا یہ بیان کیا گیا ہے، اس سے مفہوم کیا ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو بات صاف ہو جائے گی، لیکن اگر اس شے کو بالکل آپ وہی کوئی سمجھ لیتے ہیں کہ جس سے تشبیہ دی گئی ہے، پھر اس سے فتنہ پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیے عزیزان من، لٹریچر کے اندر جتنے فتنے پھیلتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مشبہ بہی ہوتا ہے، جس کی مثال یا تشبیہ کے ذریعے تشریح کی جاتی ہے، اس کو مزید حقیقت نہیں سمجھا جاتا، اس کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ بیان ہی وہی چیز ہے جو یہ کہی گئی ہے۔ پتہ نہیں لٹریچر میں پہلے کسی نے شراب کو کیفیت کے معنی میں استعمال کیا ہوگا، اب جو اس کے بعد چلا ہے صرف آپ سمجھیے کہ وہ ساقی ہے، پیمانے ہیں، محفل ہے، شراب ہے، نشہ ہے، گر رہے ہیں، وہ سنبھال رہے ہیں، وہ یہ سارا کچھ وہ ہو گیا جو حقیقت میں شراب کا ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی تفصیلی سی بات ہے، لٹریچر کو بھی کس طرح سے سمجھنا چاہیے۔ قرآن نے یہاں یہ چیز کہی ہے کہ جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو تشبیہات کے انداز میں نہیں لیتے بلکہ اس کو اصل چیز میں لیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو آپ اگر اسلامک لٹریچر کو پڑھیں گے، 1000 سال میں جو بحثیں آپ کے ہاں چلی ہیں وہ بحثیں ہی یہ چلی ہوئی ہیں کہ خدا نے جو کہا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو کیا خدا کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں یا زیادہ ہوں؟ کتابوں پہ کتابیں لکھی ہوئی۔ وہ جو عرش کے اوپر بیٹھا ہے تو عرش کی پیمائش کیا، وہ بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟ کہتے ہوں گے بھی تھک گیا ہوگا نچری کو اس طرح بیٹھ گیا۔ یعنی یہ کیا ہوا؟ تشبیہ سے ایک بات سمجھائی، اس کو حقیقت میں معمول کر لی، اور وہ کہتے ہیں کہ چلے ہوئے ہیں پھر اس کے پیچھے ابتغاء فتنہ۔ اور آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی امت میں انہی اختلافات کی بنا کے اوپر کتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، تنزیہ اور تجسیمی ہیں، پتہ نہیں کیا۔ بات اتنی ہے برادران عزیز، بسیط حقائق کو تشبیہات میں سمجھایا جا سکتا ہے، تشبیہ کو تشبیہ سمجھنا چاہیے۔ اب انسان کی فکر کی بات ہے، غور کی بات ہے کہ وہ تشبیہ سے حقیقت کے متعلق کتنی چیز اخذ کر سکتا ہے۔ جتنا غور و فکر آپ زیادہ کریں گے، تشبیہ سے مشبہ بہی کی بات جو ہے اچھی اور زیادہ واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اسے کہتے ہیں قرآنی غور و فکر۔ فاسقین یہ نہیں کہتا۔ ہوتے کون ہیں؟ یعنی یہی نہیں کہ جو وہ تشبیہات کو اصلی چیز میں لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں زاویہ نگاہ بدلا ہوا ہوتا یہ ہوتے ہی ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ کیا بات کہی! میں نے کہا تھا کہ درخت کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، چھوڑ کے الگ نہیں ہوتے۔ ایک میثاق خداوندی ہے، میثاق تو وہی ہوگا نا پہلے آ کے جو عہد کرے گا، عہد کرتے ہیں آ کر اور اس کے بعد عملاً اس کو توڑ دیتے۔ یہ چیز میثاق خداوندی کی 2 مقام پہ اور بھی یہی الفاظ ہے، 13/21 13/21 الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ اور اگلے لفظ جو اس آیت میں ہے یہاں بھی ہوا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ یہ مومنین کی صفت ہے کہ جو عہد باندھا ہے خدا سے اس کو وہ نبھاتے ہیں، آخر تک لے جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں یہی 13/25 13/25 ان کے خلاف وہ فاسق وہ ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ یہ دیکھیے سارے وہی الفاظ جو وہاں آئے ہیں۔ میں اس وقت صرف میثاق خداوندی کو توڑنے کی بات کر رہا ہوں، وہ اگلی جو چیز ہے نا کہ جس کو ملانے کا حکم خدا نے دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، وہ بعد میں لوں۔ میثاق خداوندی کو توڑتے ہیں، یہ میثاق خداوندی ہے کیا؟ اور پھر سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اس کو توڑنے والے کون سے ہو۔ ہمارے ہاں کی مست الس دنیا میں تو آپ کو معلوم ہے، میں نے ایک درس میں بتایا تھا، وہی
یوم الست والی بات، وہ تو میثاق خداوندی لیتے ہیں یوم الست میں، جو جس پہ اس نے کہا الست بربکم قالوا بلی، وہاں عہد باندھا تھا جس کا ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ باندھا تھا، وہ تو وہاں بات ہو گئی۔ قرآن بتاتا ہے ایک عہد۔ آج تو مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی سمجھا جاتا ہے نا کہ اس نے گیا، اس نے پہلے کلمہ پڑھایا، پہلے 6 پڑھاتے تھے، اب اس میں بھی تخفیف ہو گئی ہے، ایک ہی کافی سمجھا جاتا ہے، اور پھر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ رسلہ دوہرا دیا، اس کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن مومن ہونے کے لیے ایک معاہدہ ہے جو خدا سے کیا جاتا ہے، ایک میثاق ہے جو باندھا جاتا ہے، اس معاہدے پہ دستخط کیے جاتے ہیں، اور معاہدہ تو فریقین میں ہوتا ہے، ایک طرف کا ہوتا نہیں ہے، اس میں 2 فریق ہوتے ہیں۔ پتہ ہے فریق مقابل کون سا ہوتا ہے معاہدے میں؟ خود خدا ہوتا ہے۔ سوچئے تو صحیح ایسا معاہدہ کہ جس میں ایک طرف انسان دستخط کر رہا ہو اور دوسری طرف خود خدا مقابلے میں دستخط۔ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، دونوں چیزیں آ گئی، بائع بھی آ گیا، مشتری بھی آ گیا، جنس بھی آ گئی، قیمت بھی آ گئی۔ کیسی بھائی ہونی چاہیے نا ساری چیزیں معاہدے کے اندر۔ خدا خریدار، مومن بیچنے والا، یہ کیا جنس لایا ہے بیچنے کے لیے؟ سوچئے کہ عزیز ترین جنس کیا ہو سکتا، مال، اس سے بھی آگے جان۔ آپ کو معلوم ہے بات چلی آ رہی تھی اس چیز سے کہ کائنات میں ملکیت کسی اور کی نہیں خدا کے سوا، رزق کے ذرائع اور سرچشموں کے اوپر بتا دیا گیا تھا کہ کسی کی ملک نہیں ہو سکتی، اس کا تصور خدا کے ساتھ شریک کرنے کا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو باہر بچھی ہوئی تھی۔ 2 چیزیں تو ایسی کہی جاتی ہیں نا کہ انسان اپنی محنت سے جو کچھ کماتا ہے وہ اس کا مال ہوتا ہے، اور پھر جان تو اس کی جان ہوتی ہے۔ یہ وہ 2 چیزیں تھیں جن کے متعلق ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ تو ہماری ہیں نا، کہا ٹھیک ہے یہ تمہاری سے ہی، مومن ہونا چاہتے ہو تو یہ ایک اقرار نامہ ہے، اس کی روح سے یہ دونوں چیزیں تمہیں بیچنی پڑیں گی۔ کہا کہ صاحب قیمت کیا دیں گے آپ؟ کہا الجنہ، اس دنیا کے اندر بھی جنت، مرنے کے بعد بھی جنت۔ درمیان کی بات تو بعد میں کہوں گا۔ کہا پہلی بات تو کہی کہ یاد رکھو، یہ نہ سمجھ لینا کہ صاحب یوں ہی ایک سادے کاغذ پہ ہمارا انگوٹھا لگا دیا، کہا تو ہے دیں گے جنت، پتہ نہیں بعد میں کہیں مکر ہی نہ جائے صاحب ہم سے، تو اس لیے کہ یہ 2 چیزیں تو وہ محسوس ہیں جن کو اسی وقت دینا پڑتا ہے، اور وہ شے ہے کہ جس کے لیے اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ بدر کی جنگ میں جان دینے والوں کو تو ابھی جنت یہاں نہیں مل سکی۔ جس زمانے میں ابھی یہ نظام یا جنت جو ہے متشکل ہو رہی ہوتی ہے، جو اس زمانے کے اندر یہاں سے گزر جاتے ہیں ان کی قسمت کے اندر تو دینا ہی دینا ہوتا ہے، مال بھی دیا، جان بھی دی، یہاں تو جنت ملی نہیں ہے۔ کہا یہ نہ سمجھ لینا کہ یوں ہی ہم نے کہہ دیا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، خدا سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ یقین کے ساتھ چلو۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سودا ہو گیا، اس سودے کے اوپر خود خدا کہتا ہے، یہ خریدار عام طور پہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے اس میں سے کچھ کمایا، ہوتا یہ ہے کہ میں نے کچھ کمایا۔ یہاں وہ کہتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، او بیچنے والوں خوش ہو جاؤ، کیا کچھ تم نے بیچا اور کیا لیا اس کے بدلے کے اندر۔ فَاسْتَبْشِرُوا، کہا ہے ان کو بشارتیں جو، آؤ مبارکباد دو اس کو، کوئی لٹ لیا ہم نے تم پہ خوشی۔ یہ مبارکباد ہم کیا جانے برادران عزیز، نہ جنس نہ بیچی نہ کچھ اس کی قیمت وصول کی جانتے ہی نہیں۔ یہ قیمتیں کیا ہوتی ہیں؟ مولانا جامی نے یوسف زلیخا کا قصہ لکھا ہے۔ مقام وہ ہے کہ جہاں زلیخا اتنا عرصے تک
خوابوں میں دیکھے ہوئے ایک محبوب کے انتظار میں بیٹھی، وہ سامنے برسر بازار آ گیا، بک رہا ہے۔ اس بکنے کے اوپر تو مولانا جامی کی بات بعد میں کہوں گا، اپنے یہاں کے مولانا غلام رسول کی بات کیوں نہ کہہ، اس پیارے انداز میں بات کہہ گیا ہے۔ اسی مقام کے اوپر وہ نقشہ سامنے لا کے کہ یہ وہ جو ساری عمر جو تڑپ رہی تھی اس کے لیے، وہ محبوب بازار میں بک رہا ہے، یہ خریدنے والی ہے زلیخا، وہاں کے بہت بڑے ایک امیر کی، بہت بڑے ایک افسر کی بیوی، سب کچھ رکھتی ہے۔ غلام رسول مولانا کہہ رہے ہیں کہ جسنو یار وکینڈا لبے کہ قیمت ہوئے پلے، اس دے جیڑ نہ تالیا کوئی، اس دے پاگ سولے۔ عزیزان من، یہاں بک رہا ہے یہ یوسف الجنت، بیچنے والا معاذ اللہ کوئی 420 نہیں کر رہا، ملاوٹ نہیں کرے گا، اسمگلنگ کا مال نہیں ہوگا، دے گا وہ، یقیناً دے گا وہ، کہتا ہے قیمت موجود ہے، جان تو بہرحال موجود ہے، مال کے متعلق اس نے کہا ہی نہیں ہے کہ کتنا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے اس نے کہا ہی نہیں ہے کہ اتنے پیسے لوں گا۔ یہ دونوں چیزیں پلے ہوتی ہیں، یار مل رہا ہے بکتا ہوا، جو اس پہ بھی نہ خریدے اس سوختہ وقت کا کیا کہنا۔ زلیخا وہاں اسے خرید لیتی ہے، پوچھنے والیاں اسے پوچھتی ہیں کہ تم نے کیا دیا، کیا خریدا؟ ایک مصرے میں یوسف کو جامی کہتے ہیں کہ دراہم چند دادم جاں خریدم، قال اللہ چہا ارزاں خریدم، چند سکے دھات کے دیے اور جان خرید کے لے آئی ہوں، خدا کی قسم کتنا سستا سودا ہے جس کو خرید کے آئی۔ اور ہمارے ہاں کا غزل وہ شاعر تو پھر اور انداز میں بات کرتا ہے کہ اے کہ میں پرسی چرا جامے بجانے میں خرید، اے وہ جو تم مجھ سے پوچھتا ہے کہ تو نے ایک جان کے بدلے میں یہ ایک پیالہ یہ کیوں خریدا؟ کہتا یہ سوال ہے ساقیے ماغو کے ارزاں کر دست، اور یہ بات اس ساتھی سے پوچھو کہ اتنا سستا بیچا کیوں ہے اس نے؟ یہ بیچنے والا خدا الجنت بیچ رہا ہے، لے کیا رہا ہے جو ہے۔ اور پھر جان کے متعلق تو وہ کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی ایک پلیوں دیتا ہی کچھ نہ، اور جو باقی ہے وہ کہتا ہے کل العفو، اپنی ضروریات پوری کر لو پہلے، پھر اس سے جو فاضلہ ہو وہ لے آؤ۔ اور جو کہے کہ صاحب ہمارے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں، اس نے کہا کوئی بات نہیں، الجنہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذالک هو الفوز العظیم، قال اللہ جہاں ارزاں خریدم، کیا سستا سودا ماریا تو دیا۔ ہاں میثاق خداوندی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ کرتے ہیں، ہم بھی بیچتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ یاد نامہ لکھ دیا، جان بھی بیچ دی جی، مال بھی ہم نے بیچ دیا۔ اب اس کے بعد سوال صرف یہ ہے کہ وہ لینے والا تو آتا ہی کبھی نہیں ہے، رہا بھی ہمارے پاس، بڑی موج ہے، بیچا رہا بھی ہمارے ہی پاس، اور وہ ہے عہد کا پکا، جنت ہم جا کے لے لیں گے۔ وہ کہے گا دیا کیوں نہیں ہوگا جی، آپ آئے نہیں لینے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے مکان ان کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے ای امانت چند روزہ نزد ماس در حقیقت مالک ہر شاہ خداس، یہ اس کی امانت ہے میرے پاس، پھر اس امانت کو کرائے پہ دیتا ہے، پھر اس کو بیچتا ہے، وقت بڑھنے کے بعد بھی اولاد میں منتقل کر کے جاتا ہے، مالک خدا ہی ہے۔ ایک ہم یہ اس طرح سے سودے کرتے ہیں، وہیں کی وہیں دھری ہوئی رکھی ہوئی، تیری چشم مست کے سامنے میں ناب یوں ہی دھری رہی، نہ کسی نے لی نہ کسی نے دی، جو بھری تھی خم میں بھری رہی، وہ ہماری خم میں بھری ہوئی بھری رہتی ہے، جنت میں سے مار کے لا جانے نہ بھائی۔ وہ خریدار بڑا ڈاڈا، بات اس نے اٹھائی نہیں رکھی کہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ وعدہ جو ہے اس کی صداقت اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب آواز پڑتی ہے کہ آؤ مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے آ جاؤ جان و مال دے کے، مال تو بہت پہلے کی چیز ہوتی ہے، سب کچھ دے جاتے ہیں، جانے ہتھیلی پہ دے کے کہن بدوش و سر
मैदान जंग में निकल आते हैं, फिर कैफियत ये होती है कि या तो फातेह और मंसूर वापस लौटते हैं और या वही जान दे देते हैं अपनी। और ये है वो जान देने वाले जिनके मुतल्लिक उसने कहा कि देखना कहीं इनकी सभी जिंदगी को खाको खून में लटते हुए ये ना समझ लेना कि ये मर गए हैं। फल अहयाओ, यही जिंदा है। तुम्हारी जिंदगी में अभी शुबा किया जा सकता है, यही जिंदा है। तस्दीक होती है इस मुआहदे की, युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक्तलूना व युक्तलून। बात यहाँ से ये आएगी कि ये तो ऐसा नजर आता है कि ये जो मोमिनीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के थे उनसे मुतल्लिक है, ये बहरहाल उनके बाद है, क्योंकि ये जो मिसाक है ये तो पहली दफा यहाँ जिक्र आया है। और वहां ये है कि मिसाक खुदाबंदी को तोड़ते हैं, तो क्या ये इन्हीं से मुतल्लिक है, यानी उम्मत मोहम्मदिया से मुतल्लिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाली कौम या उसके नाम देवा बाद में आने वाली कौम? कुरान कहता है बात ये नहीं है, ये कोई मिसाक नया नहीं है, ये मिसाक, ये अहदनामा चला आ रहा है। देखिए अजीज़ान मान, कुरान का एजाज, यानी हालांकि बज़ाहिर इसकी यहाँ जरूरत नहीं थी, लेकिन ये बताने के लिए कि ये कोई नई बात तुम्हारे साथ नहीं कर रहे, यही वो अहद है जो चला आ रहा है। वारन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील, ये मुआहदे उन्होंने साबका के साथ भी यही मुआहदे हुआ करते थे, कोई नई बात अभी नहीं, ये कुछ जो नई इंट्रोड्यूस हमने की। तौरात और इंजील में भी यही चीजें थी, वो तौरात और इंजील जो अंबिया किराम के ऊपर नाजिल हुई थी, वो नहीं जो आज हमारे पास या इन लोगों के पास है जो अपनी निस्बत उन अंबिया की तरफ करते हैं और उनको तौरात और इंजील कहकर पुकारते हैं, ये वो नहीं है। कहा कि उनके अंदर ये चीज थी, लिहाजा मीसाके खुदाबंदी अजीज़ान मान हमारे सामने। अल्लज़ीना, फासिक वो है, यनक़ुज़ूना अहदल्लाह मिन बाद मीसाक़िही, जो खुदा के साथ अहद करने के बाद उसे तोड़ डालते। कौन सी रेफरेंस? 9/111, 9/111। अजीज़ान मान, मोमिन की डेफिनेशन आपने देख ली, उसके मुआहदे को आपने देख लिया, बाज बखीश तन निगर। फिर हमें अपनी तरफ देखना चाहिए। ये ठीक है, आप कहेंगे कि एक्सप्लिसिटली हमने तो इस मुआहदे पे दस्तखत नहीं किए, तो कुरान करीम तो ये कहता है कि इन्नल्लाह, वो देखते हैं आप कितना शिद्दत के साथ इन्ना वहां आया हुआ है कि ये चीज जो तुम समझना चाहो कि मोमिन कौन है यकीनी तौर पर, तो वो है जो ये अहदनामा करता है। ठीक है, आप कहेंगे अच्छे बचे, ना नीति ना कलाकीती, ना अहदनामा कीता, ना हम तोड़े। ठीक है, नहीं किया तो अपने लिए कैटेगरी दूसरी तजवीज कीजिए ना, फिर मोमिन तो ना कहलाइए। और अगर आप ये कहते हैं कि खैर इम्प्लाइड ही सही हमने महदनामा किया है, तो यनक़ुज़ूना अहदल्लाह मिन बाद मीसाक़िही के बाद फिर फासिकीन के अंदर आ जाइए। एक चीज फासिकीन ये हुए, और वयक़्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, जिन चीजों को मिलाने का खुदा ने कहा था उनको ये काटते, उनके टुकड़े टुकड़े करते, उनको अलग अलग करते। खुदा ने कोई चीजें हैं जिनको मिलाने के लिए कहा, और बुनियाद है दीन की बिरादराने यही चीज। क्या चीज है जिसको मिलाने के लिए खुदा ने कहा? दीन का बुनियादी नुक्ता है वहदत खालिक और वहदत इंसानियत। एक खुदा के माने अमलन ये होते हैं एक ज़ाब्ता, एक कानून तमाम इंसानों के लिए, और नीचे फिर वहदत इंसानियत होगी तो वहदत ज़ाब्ता जो है काम देगा ना कुछ। तमाम इंसान एक बरादरी के फर्द, एक ही दरख्त की शाख है और उनके ऊपर एक ही ज़ाब्ता है कानून। अजीज़ान ईमान, एक दरख्त के ऊपर एक ही कानून नाफिज हो, तो कभी भी नहीं होता कि उसकी दाएं जानब की शाख जो है उस पर कोई और कानून हो, बाएं जानब की शाख पे और कानून, पत्तों पे और कानून चले, फल पे और कानून चले। वो तो जड़ से लेके आखिरी शगुफे तक के अंदर एक वहदत होती है, और वहदत तो इतनी बुनियादी चीज है।
وہی کو تو الگ رکھیے. آج کی آپ کی سائنس کا سارا مدار و مدار دو بنیادی قانون ہے سائنس کے، کلی ہے، انہی کے اوپر ساری سائنس کا دار و مدار ہے. لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، علت اور معلول کا قانون، جسے قرآن قانون مکافات کہتا ہے. ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے. اور دوسری بنیادی چیز دی لا آف یونیفارمٹی آف نیچر، فطرت میں وحدت کی بنیاد. یہ قانون یہ ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ہمیشہ ایسا ہوگا. وحدت نیچر کے فطرت کے معنی یہ ہے کہ جہاں بھی وہ حالات پیدا ہوئے ہوں گے وہاں یہ قانون یہی نتیجہ پیدا کرے گا. چاند پہ جا کے بھی آپ کا سپوتنک آپ دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو جڑے ہوئے آلات ہوتے ہیں کس طرح وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو کنٹرول ان کا اس کمرے میں بیٹھے ہوئے کنٹرول روم والا کر رہا ہو. پوری کائنات کے اندر وحدت ہے. لہو خورشید کا تب کے اگر ذرے کا دل کیے، لیکن اسے تو آپ چھوڑیے. انسانوں کے متعلق قرآن کریم نے یہ کہا کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً 10/19. پوری نوع انسانی ایک امت، ایک برادری، امت واحدہ، پوری انسانیت. فاختلفوا، انسانوں نے اس کے اندر اختلاف پیدا کیا. منشاء خداوندی تو وحدت انسانیت، انہوں نے اختلاف پیدا کیے. خاندانوں کے اختلاف، قبائل کے اختلاف، پھر آج اقوام کے اختلاف، نسلوں کے اختلاف، رنگ کے اختلاف، زبان کے اختلاف، مذاہب کے اختلاف. اور آگے چلوں تو ایک دین کے ماننے والوں کے اندر فرقوں کے اختلاف کہ جسے قرآن نے شرک قرار دیا. یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جنہیں ملانے کا حکم دیا تھا ان کو کاٹ کے رکھ دیتے. کہا انسانوں نے اختلاف کیا، 10/19 میں نے ابھی عرض کیا ہے 10/19. اس اختلاف کو مٹانے کے لیے خدا نے ایک پروگرام بنایا. 2/213 2/213 کان الناس امۃ واحدۃ. نو انسانی شروع میں بھی ایک ہی جماعت تھی. فاختلفوا، وہاں آ گیا، لوگوں نے اس کے اندر اختلاف پیدا کیا. تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا اختلاف مٹانے کے لیے؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. انہوں نے اختلاف پیدا کیا اور اس وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. ہم نے انبیاء کو بھیجنا شروع کیا. انبیاء نے آ کے ان میں وحدت کیسے پیدا کی؟ کتاب دی ہم نے، اس کے ساتھ ایک ضابطہ قانون دیا اور ان سے کہا کہ انہیں اس ضابطہ کے تابع چلاؤ. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جتنے اختلافی معاملات ہوں ان کا فیصلہ اس کتاب کے مطابق کرے. کہا وحدت پیدا ہو جائے گی. دیکھا آپ نے خدائی پروگرام کیا ہے وحدت پیدا کرنے کا. نبی بھیجا جاتا ہے کتاب کے ساتھ، کتاب دی جاتی ہے اس لیے کہ جو اختلافی معاملہ ہو اس کی طرف رجوع کر کے وہاں سے فیصلہ لو، وحدت پیدا ہو جائے گی. اور عزیزان مان، اوروں کو چھوڑیے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے اس خدا کے پروگرام کو بھی کیسے ناکام بنا کے رکھ دیا ہوا. نبی بھیجا تو نبی خاتم النبیین، کتنا عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب بھیجی تو قیامت تک کے لیے کتاب مکمل، محفوظ، ایسی کتاب کہ جس کے متعلق کہا جائے کہ ترا کشید و دستک قلم کشید خدا، تجھے لکھنے کے بعد اس مصنف نے قلم رکھ دیا، پھر اور کچھ نہیں لکھا. ایسی کتاب. یہ پروگرام تھا کہ ہم اختلاف مٹانے کے لیے یہ ہم نے پھر ایک طریق سوچا، ایک پروگرام دیا، یوں ہم نے کیا
یہ دیا اور اس شکل میں دیا، مکمل ترین شکل میں، آخری شکل میں دیا، تاکہ اختلافات مٹیں۔ ہم وہ کتاب رکھتے ہیں، اس نبی پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اختلافات کو آپ نے دیکھا ہے کیا کیے؟ ابھی تک تو چلے ہی آ رہے تھے، کبھی کبھی یہ چیز ایک اطمینان سا دلا دیتی تھی کہ بہرحال اس امت کو کبھی تو احساس پیدا ہوگا کہ یہ چیز خدا کی منشا کے خلاف، اس کی مشیت کے خلاف، قرآن کے احکام کے خلاف، اور اس نے مذہبی فرقہ بندی کو، دین میں فرقہ بندی کو شرک قرار دیا ہے۔ کبھی تو اس قوم کو یہ بات سمجھ میں یہ آئے گی، کبھی یہ ہوتا تھا۔ آج ہمارے اس دور کے اندر اب یہ چیزیں مسلمہ طور پہ کہی جا رہی ہیں کہ صاحب یہ جو فرقے پیدا ہو گئے ہیں، یہ تو پیدا ہو چکے، اب یہ تو مٹ نہیں سکتے، تم پروسیڈ کرو اس assumption پہ کہ فرقے رہنے ہیں، پھر بتائیے اسلام کیسے آگے چلے۔ کیا بات کہی تھا، بت تو کعبے میں رکھے گئے، یہ تو رہیں گے وہاں کا۔ اب یہ تم کہو کہ یہ ان کے رکھنے کے باوجود خدا کا گھر یہ کیسے بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ شرک تو ہم کریں گے کیونکہ یہ تو ہو رہا ہے، تم یہ بتاؤ کہ اس شرک کے کرتے ہوئے ہم توحید پرست کیسے ہو سکتے ہیں؟ بتائے کوئی ان کو اس قسم کے فریب کا علاج کیا ہے؟ آپ نے غور فرمایا عزیزان من کہ اختلاف مٹانے کے لیے خدا نے کیا پروگرام دیا تھا؟ اس پروگرام کو آخری شکل کیا دی تھی ہمارے لیے، اور ہم نے کیا کیا اس کے اندر؟ یہ چیز آپ نے دیکھ لی۔ وحدت انسانیت کے متعلق قرآن نے یہ کہا تھا، اور اس کے لیے اس نے یہ کہا تھا خدا رب العالمین، اس کا رسول رحمت للعالمین، اس کی کتاب ذکر للعالمین، تمام نوع انسانی کے اختلافات کو مٹانے والی، اور عملاً کیفیت ہماری یہ کہ وہ قوم جو اس کے اوپر ایمان رکھتی ہے وہ اتنے فرقوں کے اندر بٹی ہوئی اور اتنے اختلافات اس کے اندر بٹے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ غور فرما لیا آپ نے کہ کون ہے وہ کہ جو اسی قرآن سے غلط راستوں کے اوپر پڑ جاتے ہیں، یعنی قرآن کے ساتھ نسبت رکھتے ہوئے، اسی قرآن کے معنی آپ نے سمجھ لیا نا جو کہا گیا ہے۔ آگے تیسری چیز اور ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ پہلے آ چکا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تو فساد کے معنی یہ لڑائی جھگڑا دنگا ہوتا ہے نا، فساد ہو گیا ہے وہاں۔ قرآن کی روح سے تو یہ فساد کے معنی نہیں ہے، عربی زبان کی روح سے تو یہ اصلاح کے مقابل میں یہ لفظ آتا ہے۔ فلاح کے تو معنی ہمواریاں پیدا کرنا ہوتا ہے، فساد کے معنی ناہمواریاں پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی بہت اچھا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ناہمواریاں پیدا کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ اختلافات پیدا کرتے ہیں، جغرافیے کی لائنیں، پہاڑ کے اس پار بسنے والی اور قوم، ادھر بسنے والی اور قوم، دریا کے ادھر بسنے والے اور لوگ، ادھر بسنے والے اور لوگ، اور پھر یہ ساری دنیا جو جہنم بن رہی ہے انہی انسانوں کی کھینچی ہوئی لکیروں کی وجہ سے بن رہی ہے نا۔ یہ ہے نا جن چیزوں کو ملانے کا حکم خدا نے دیا تھا ان کو کاٹا۔ پھر ودر گروپ، ان باؤنڈری لائنوں کے اندر رہنے والے جو ہیں ان کے اندر یقتلون فی الارض، پھر ان میں تقسیم باہمی طبقاتی۔ آپ دیکھیے قرآن کا اعجاز، پہلے بانٹا ہے ان کو گروہوں میں، اور پھر ایک گروہ کے اندر جو یہ اس قسم کا باطل نظام پیدا ہو رہا ہے، جن میں ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں، کلاسز پیدا ہوتی ہیں، طبقات پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کو گنایا ہے۔ اور عزیزان من، اگر وہ میثاق جو ہے اس پہ پابندی رہے تو ان میں سے کوئی چیز بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک فرد اپنی ذاتی ملکیت رکھتا ہے، پھر ایک قبیلہ، پھر ایک قوم دوسرے کو شریک اس میں نہیں کرتی۔ اگر نظام یہ ہو کہ پوری نوع انسانی کے لیے یہ الارض جو ہے للناس ہے، پوری نوع انسانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، اور جس قدر انسان صحیح و عمل سے کچھ کماتا ہے، جو کچھ حاصل کرتا ہے، اس میں اس کا حصہ اپنی ضروریات کے مطابق ہے، اس سے جو کچھ فاضل ہے وہ دوسروں کی ضروریات کے لیے ہے کہ جو اتنا کما نہیں سکتے، محنت نہیں کر سکتے،
اور پوری انسانیت کے اوپر یہ پورا ضابطہ حیات جو ہے اس کا اطلاق ہو، پوچھئے کہ الجنہ ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ لیکن فاسقین تو الجنہ کے اندر جا نہیں سکتے۔ کہا یہ ہے فاسقین، یہ ہے وہ پھر جو ان چھوٹی چھوٹی سی بات تو بنیادی یہ ہے جو وہ نہیں کرتے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حجت بنا کے اور پھر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں ان چیزوں کو، اور پھر ان کی تفسیریں، پھر تفسیر نہیں بلکہ اس نے تعویل کہا، تعویلیں پھر ان کی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ جان سب سے بڑی چیز تھی جس کے متعلق کہا گیا تھا جو مال آپ کماتے ہیں وہ جان کی موجودگی میں کما سکتے ہیں، یہ اگر نہ رہے تو پھر تو مال کے کمانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں اتنی سی بات کیا ہے کہ اگلی ہی آیت میں یہ کہہ دیا کہ بتاؤ تو صحیح، یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس سے تم کفر کس طرح انکار کیسے کر سکتے ہو کہ صحیح لہجے زندگی یہ ہے؟ جان ہی کی بات تھی نا سب سے بڑی، کیف تکفرون باللہ ہے وکنتم اموات، تم آج خود تو زندہ نہیں ہو گئے تھے، تم تو اموات میں تھے۔ اس زندگی سے پیشتر کی جو زندگی ہے یہاں اسے عدم حیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ موت کے معنی ہیں جب زندگی نہ ہو، بات دور نکل جائے گی ورنہ سائنٹیفکلی بڑی عمدہ چیز ہے۔ ایک تو وہ مقام ہوتا ہے کہ جس کے اندر قرآن نے یہ کہا 76/1 76/1 حالت علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان کے اوپر ٹائم کا ایک ایسا نقطہ نہیں گزر چکا کہ جس میں یہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ اس کے بعد نظر آتا ہے کہ یہ شے مذکور میں تو آیا، ہنوز انسانی پیکر میں نہ آیا۔ یہ وہ تھی ان اینیمیٹ جمود کی زندگی جس میں ابھی لائف بھی نہیں تھی۔ کہا کیفیت یہ تھی تمہاری، زندگی نہیں تھی تمہارے پاس، یہ جان کس نے تم میں دی؟ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی عطا کی۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے کہ جس کو آپ میری جان میری زندگی کہتے ہیں وہ بھی تو میری نہیں رہتی، اور ہماری فیاضیاں دیکھیے کہ ہم نے یہ دی اور اس کے بعد پھر ہم خریدتے ہیں تم سے قیمت دے کیسا تکفرون، ہو جائے رب کو انکار کرنا ہے، اور وہ تو لیتا نہیں ہے۔ یہ بھی عجیب چیز ہے۔ یہ وہ ٹھیک کہا اقبال نے، جانے کے بخشند دیگر نہ گیرند آدم بمیرد از بے یقینی، وہ جو اس نے جان دی ہے اس نے واپس لینے کے لیے نہیں دی تھی تم۔ انسان اپنی بے یقینی کے ہاتھوں خود مر جاتا ہے، وہ واپس نہیں لیتا۔ اور سنیے عزیزان من ایک نقطے میں بات کہ یہ چیز جو تھی فَأَحْيَاكُمْ، پھر طبی طور پہ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ کی کیفیت جو ہوتی ہے، تو اگر ہم نے یہ جو جان تمہیں دی تھی لے لی ہوتی واپس تو پھر تو سوال ہی نہیں تھا کہ تمہیں ملتا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، تمہاری تھی یہ جان، یہ لو بھائی ہم نے دی ہوئی۔ جب ہمارے قانون کے مطابق یہ نہیں رہتی تو کچھ نہیں کر سکتے تم۔ ارے اس وقت جو تم نے بیچارہ ہو کر مجبور ہو کر اس کو دینا ہے، ہم چاہتے یہ ہے کہ اپنے اختیار و ارادے سے اس کو دے دو، دے گے ہم لے کے دے دیں گے واپس، رکھ نہیں لیں گے۔ ثم یحییکم، اتنی سی چیز ہے، لیبلوکم ایکم احسن حسنا۔ یہ تو موت و زیز تمہیں مواقع میں ہم پہنچائے جاتے ہیں اس بات کے کہ کڈا کو دل ہے گا تو آئے گا، اسی تو لا کے نہیں رکھتے، اسی کی کرنی ہے۔ اور فرمائیے تمہاری بے بسی کن تم ہم بات، آج خود زندہ ہو کے بتاتے تو ذرا، آیا کم، اس نے زندگی عطا۔ پھر بے بسی تمہاری یہاں کی کہ جب موت آتی ہے تو دنیا بھر کے جتن کر لیتے ہوتا نہیں رہتی۔ پھر ہماری فیاضیاں یہ ہیں ثم یحییکم، اور ان کے متعلق تو یہ کہا نا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اس عہد نامے کے ماتحت آ کے ہمیں انجام دے دیں
ان کو یہ درمیان والا جو ہے نا مرحلہ یمیتکم یہ نہیں ان پہ آتا. ثم یحییکم جو تو مجبوری سے جان دیتا ہے وہ تو مر جاتا ہے، اور جو اب خود اسے پیش کر دیتا ہے کہ میں نے بیچ دی ہوئی تھی، اس پہ یہ درمیانی عرصہ موت کا جو کہا جاتا ہے یہ آتا ہی نہیں ہے. کیا بات ہے عزیزان. اور پھر یہ چیز کہ صاحب ہم جو جی میں آئے کرتے رہے اس کی گرفت سے تو ہم باہر ہیں. ثم الیہ ترجعون یہ لفظ تشریح کروا. ایک تو اس میں ثم جو ہے اس نے ذرا سا تھوڑا سا ذہنوں میں ابہام پیدا کیا، نہ سمجھنے کی وجہ سے. قرآن میں نہیں ہے ابہام. اور ایک ہمارے ہاں جو ایک پھر غلط تصور کی روح سے چلا آیا، اس نے آ کے مہر تصدیق ثبت کر دی. اسرائیلی معنی لیے جاتے ہیں کہ خدا کی سے ہم چلے تھے، یہاں آ گئے، پھر اس کے بعد مر کے پھر خدا کے پاس چلے جائیں. گویا کہیں خدا ہے، اس سے پہلے ہم اس کے پاس تھے، پھر وہاں سے ہم آ گئے یہاں سے پھر آگے جا کے پھر اس کے پاس چلے جائیں. اور وہ تو کہتا ہوا معکم اینا معکم، تم آج بھی جہاں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو جو آج ہمارے ساتھ ہے اس کے پاس مرنے کے بعد جانے کی کیا بات ہوئی؟ پھر ٹھیک ہوئی نا یہ بات. جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ مہر تصدیق ثبت کر دی تصوف کے غلط عقیدے نے، وہ ویدانت کی طرف سے آیا ہندوؤں کے ہاں سے، کہ انسانی روح جو ہے یہ آتما اس کی پرم آتما کا ایک جز ہے. پرم آتما روح خداوند، انسانی روح خداوندی کا ایک جز ہے. یہ اپنے اصل سے الگ ہو کے اس دنیا کے اندر آ گئی اور آ کے اب رو رہی ہے، مادے کے دلدل میں پھنس گئی. اب یہاں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جتنی دلدل لگتی ہے دھوئے چلے جائیے، یعنی دنیا کو چھوڑتے چلے جائیے، ترک کرتے چلے جائیے، دور بھاگتے چلے جائیے. یہ سارا کچھ کیوں کرتے چلے جائیے؟ اتنی مشقتیں، اتنی محنتیں، اتنی ریاضتیں، تاکہ یہ جو وہاں سے روح الگ ہوئی تھی یہ پھر جا کے اپنی اصل میں مل جائے. ارے نہ ہم وہاں سے اپنی مرضی سے الگ ہوئے، وہ پتہ نہیں خود ہی جھڑچھڑی ایک لی اور اس میں سے ہم ادھر ادھر چنگاریوں کی طرح گر پڑے. وہ گر گئے تو وہاں مٹی میں جا لگے. اب کہا جاتا ہے کہ بیٹھے تھے تو وہ بچے کرو صاحب. یہ مشقت، اتنی ریگورس لائف، اتنی مشقتوں میں بھری ہوئی زندگی، سارا کچھ یہ برداشت کرو تاکہ ہماری روح اسی طرح سے پھر ہم میں آ کے مل جائے. میرا سزد خدا رہا نہیں برادران، ساری بنیاد غلط، یہ سوال ہی نہیں. یہ ہے وہ جو تصوف میں رجعت اللہ کے معنی سمجھے جاتے، پھر خدا کی طرف چلے جانا روحوں کا. اور اسی لیے وہ جو بزرگان کرام ایسے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جن کی روحیں وہ سمجھتے ہیں جا کے ملتی ہیں، ان کی موت کو موت نہیں کہتے، وصال کہتے ہیں. وہ مل گئے وہاں، اور یہ مل جانے کی خوشی ایسی ہوتی ہے جیسے شادی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے ان کا عرس کیا جاتا ہے، عرس کے معنی ہوتی ہے یہ شادی، اور عرس کہتے ہیں دلہن کو ہے. میرج اینیورسری منائی جاتی ہے ہر سال سے. یہ پتا ہے یہ گاڈ اسپاؤسز جو ہیں یہ تصور کہاں سے آیا؟ عیسائیت میں ہوتی ہیں یہ ننز جتنی ہیں، خدا کی دلہنیں کہتے ہیں نا ان کو. اور یہاں تو ہم نے لاہور میں تو دیکھا نہیں ہے، دلی میں ہمارے ہاں یہ جو وارثیے ہوتے ہیں یہ زعفرانی کفنی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، عورتوں کی طرح بال رکھتے ہیں، چوڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہی دلہن ہے. دیکھیے عزیزان من کہاں کہاں سے تصور آتے ہیں. یہ آتا ہے انا الیہ راجعون، یہ ہے نا لفظ قرآن. اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ راجعون جو ہے اس میں فاعل ہے، اس کے معنی تو ہوتے ہیں ہر وقت ادھر قدم اٹھانے والا، رجوع کرنے والا اس کی طرف. ارے رجوع کا لفظ تو ہم سے ہی بولتے ہیں، وہیں جب وہ راجعون آتا ہے تو وہاں پتہ نہیں کی موت پہ آ جاتی. کہاں آیا ہے یہ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. ہاں ایسے مواقع آئیں گے کہ جہاں یہ چیز ہوگی، بڑے بڑے خطرات ہوں گے،
مال کے خطرے، جان کے خطرے، فصلوں کے خطرے، ہر قسم کا نقصان۔ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، ایسے لوگ پھر کہ جب اس قسم کی تمام صبر آزما مرحلے آئیں گے تو وہاں وہ استقامت سے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کریں گے، ان کا قدم آگے بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ جو جو سختیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، مقابلہ جو سخت ہوتا چلا جائے گا، ان کی زبان سے بے اختیار نکلے گا کہ انا للہ انا الیہ راجعون، ہم اس کے ہیں، ہمارا ہر قدم اس کی طرف اٹھے گا۔ یہ موانع ہمیں روک سکتے ہیں راستے میں؟ کیا راجعون ہے، بڑی عظیم چیز ہے برادران عزیز۔ کن مواقع پہ یہ لوگ کہتے ہیں فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، بشارت دو ان کو کہ ایسے مواقع کے اوپر یہ سخت سخت مرحلہ آتا ہے، ان کی زبان سے یہ نہیں نکل، بھاگ نہیں جاتے وہاں سے، پیٹھ نہیں دکھا دیتے، بیٹھ نہیں جاتے ہیں، یہ ہر قدم اس کا آگے ان کا بڑھتا ہے۔ اور کس قدر بے اختیارانہ زبان سے یہ بات آتی ہے کہ کیا مذاق، تم سمجھ رہے ہو یہ مصیبتیں، یہ مشقتیں، یہ پہاڑ سامنے ہمارے لا کے یہ رک جائیں گے ہم ان سے، اس لیے کہ ہم تو اپنے ہیں ہی نہیں، ہم نے تو وقت کر رکھا ہے اپنے آپ کو اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے، ہمارا ہر قدم اس کی طرف اٹھے گا۔ علیہم صلوات من ربہم، تو خدا ان کے اوپر پھول نشاور کر رہا ہے تبریک و تہنیت کے۔ یہ ہے برادران عزیز انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج سب سے بڑی مصیبت میں بیچارگی کا عالم جب ہو، اچھا بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا گھر ذل بہی کثیرا و یادی بہی کثیرا، وہ انا للہ کے جو عزم و استقامت کی ایک شندہ بجلیاں پیدا کر دیتا تھا رگو پے میں دوڑانے کے لیے، آج آپ کو راک کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ مایوسی انتہائی درجے کی جہاں ہوتی ہے وہاں آگے نہ، جب کبھی بے ساختہ کی خبر ایسی سنائی جائے جو بڑی صدمے کی ہو، بے ساختہ زبان انا للہ، سمجھتے ہیں یہ انا للہ والے ہیں جن پہ علیہم صلوات ربہم ہو، یہ امت انہوں نے کوئی رب بھی ہو رہا ہے۔ الیہ ترجعون، اس کے معنی یہ نہیں برادران عزیز کہ پھر خدا کہیں ہے اس کی طرف یہ پھر چلے جائے، یہ بات نہیں۔ اس کے معنی یہ ہوتا ہے بھاگے ہوئے ملزم آپ کو معلوم ہے، مفرور اشتہاری ملزم دور بھاگتے ہیں، پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ سرحد پار کر جائے، وہ اس لیے کہ ان کی جورسڈکشن سے نکل جائیں، باہر چلے جائیں، بچ جائیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، کیا عجیب انداز، یہ آپ کو معلوم ہے یہ جو آخری ہمارے ہاں کی یہ کارنامے مار کا تولارا ہمارے محترم ایس ایس پی کے انتظام میں ہوئے ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے یہ بدماش لوگ گنڈے مرے ہیں، ان کی بات کس طرح سے ہم نے پوچھا کہ یہ ہوتا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں مہینوں ہم ان کے پیچھے رہتے ہیں تو وہ گرفت میں نہیں آتے، اس لیے کہ جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں سے دور دور بھاگتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں نہیں ہے کوئی، وہ خود رجوع کر کے اس طرف آ جاتے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، الیہ نہ راجعون، اور وہاں دبوچے جاتے ہیں۔ یہ پیچھے بھاگ کے پکڑنے کی تو شاید ہی کبھی کوئی واردات ہوتی ہوگی، اس نے بھی اپنے بچاؤ کی شکلیں اختیار کی ہوتی ہیں، ہوتا وہاں یہ ہے جو خود اس کی طرف آتا ہے۔ کیا بات کہہ گیا، تو کہتا ہے کہ یہ کچھ کرنے کے بعد جو کچھ کرتے ہو، فساد فی الارض، وحدت انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے، میثاق خداوندی کے قبالے کے پرزے تم نے اڑا دیے، اس کے بعد سمجھتے یہ ہو کہ ہم امیون ہیں، ہمیں پکڑ کون سکتا ہے صاحب، کوئی گرفت نہیں ہے، یہاں تو خدا کی بادشاہی چلتی نہیں ہے، ہم دوڑے ہوئے، ہم اس کی سرحد سے پار چلے گئے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کہاں جاتے او نادان جگہ، تو خود اپنے پاؤں چل کے آ رہا ہے اس کی گرفت کے گھیرے کے اندر، الہ راجعون، تیرا ہر قدم اس کی طرف اٹھ رہا۔ خدا کا قانون مکافات عمل، واللہ محیط بالکافرین، سمجھتا ہوں کہ یہ جو کارڈن ہے امتحان کا، اس کا صحیح ترجمہ یہی ہوگا، محیط بالکافرین، گھیرے ہوئے ہیں ہم چاروں طرف سے۔ اس لیے کیسا تکفرون باللہ، اس سے انکار کر سکتے ہو، اس کی کیفیت یہ ہے
کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ دی ہوئی تمہاری اتنی بڑی محکم گرفت، اس سے انکار کرنے کے بعد ذہنوں کے اندر یہ کہ صاحب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، جس قسم کا جی چاہے ہم نظام قائم کر لیں، کوئی بات ہی نہیں، تمہارا ہر قدم ہمارے قانون مکافات کی گرفت کے اندر جا رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، ایک طرف بخشندہ ایسا کہ یوں اتنی بڑی چیزیں بتا رہی ہے کہ دیے چلا جا رہا ہے، واپس نہیں مانگتا، ایک طرف گرفت اتنی بڑی محکم، میرے سامنے ہے وہ آیت اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِیدٌ، یہ وہ ہتھ کڑیاں نہیں ہیں جس میں سے وہ ہاتھ نکال کے مجرم بھاگ جایا کرتے ہیں بعض اوقات، نہیں، بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِیدٌ، بڑی محکم گرفت ہے، اور کیفیت تمہاری یہ کہ ہر مجرم وہ لاشعوری طور پر اسے ہمارے کارڈن کی طرف خود بخود کھینچے چلا رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کر سکتے اس کے بعد وہاں سے شروع کی تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین کہ یہ تمام سامان زیست تمہارے لیے پیدا کیا، یہ آسمان سے تمہارے لیے اس قسم کی بارشیں برسائیں، رزق پیدا کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم جانتے ہو، اس کی اس ملکیت میں لوگوں دوسروں کو شریک نہ کرو، یہی کفر ہے، یہی شرک ہے، یہی فساد فی الارض ہے، یہی انسانوں کی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، جذبہ محرکہ اتنا ہے برادران عزیز، ذاتی ملکیت، یہ سب چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ بات وہاں سے شروع کی اور یہی پہ آگے ختم کر دی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ہے کہ جس نے خلق لکم، پھر وہی لفظ آ گیا، تم سب کے فائدے کے لیے، جمیعا، جو کچھ زمین کے اندر اس ارتھ میں ہے سب تمہارے فائدے کے لیے۔ ثم استوى الى السماء، اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے نا کہ زمین میں کیا پھر وہ آسمانوں کے اوپر جا بیٹھا، یہ بالکل غلط ترجمہ ہوتا ہے برادران۔ سماء اور ارض قرآن کی دو بڑی بنیادی اصطلاحیں ہیں، یوں تو اس کے معنی پستیاں اور بلندیاں ہی ہیں، لیکن طبعی طور پہ دیکھا جائے تو ایک کرہ ہمارا اور اس کے اوپر یہ اتنے کرے، اور پھر یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ قرآن نے تو جو اوپر ہی کرے کہے ہے، نیچے بھی تو کرے ہیں، وہ نیچے کے کروں کا ذکر کیوں نہیں کہیں آیا؟ یہ تو قرآن ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہاں میں کہہ رہا تھا کہ استویٰ علی السماء کے معنی پہلے تو یہ نہ لے لیجیے گا کہ سماء قرآن نے کہا ہے، ہر جگہ سماوات کہا ہے، پھر سبع سماوات کہا ہے کہ اوپر کے اجرام کے متعلق تو کہا ہے، یہ عرض تو نیچے ہے، اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ عرض سے نیچے بھی اجرام ہو، لیکن قرآن ہے برادران عزیز، تو سماء اور عرض کو ان معنوں میں لیتا ہے جہاں آج کا سائنٹسٹ کون سا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو ٹرمز ریلیٹیو ہیں، اضافی ہیں، تین چیزوں میں سے درمیان میں سے جو درمیان کی جو چیز ہوتی ہے، اوپر کی چیز سے نیچے ہوتی ہے، نیچے کی چیز سے اوپر ہوتی ہے، وہ نیچے والے کا سماء ہوتی ہے، اوپر والے کا عرض ہوتی ہے۔ اور فرمایا آپ نے لفظی معنی اس کے نیچے اور اوپر کے ہیں نا، یہ زمین کے معنی تو ہم نے لے لیے نا اس میں بعد میں عرض کے، اس کے معنی نیچے اور اوپر کے ہیں، اس نے کہا کہ یہ ریلیٹیو ٹرم ہے اور قرآن کا اعجاز ہے، ایک مقام کے اوپر ہے کہ سماع جتنے بھی ہیں ہر سماع کے مثل اس کی ایک عرض ہے، مثلہن، ہر سماع کی ایک عرض ہے۔ کیا بات اس کتاب کی کہی جائے میرا۔ اب عرض و سماع کے معنی ضعف ہو گئے، لہذا جب یہ چیز کہی جائے گی کہ عرض میں یہ چیز کہی، پھر ثم استویٰ الی السماء، تو اس کے معنی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ نیچے کی چیز تھی پھر وہ بلندیوں کے اوپر کہیں چلا گیا اور پھر استویٰ کے تو معنی کہتے ہیں جم کے بیٹھ گیا، بات یہ نہیں ہے۔ عرض اور سماع جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے، وہ بات تو اس لیے کہی کہ جہاں تم نے بسنا ہے اس میں ہم نے تمہارے لیے سامان زیست رکھ دی ہے،
یہ سامان زیست جو رکھ لیا کہ یہ نہیں ہے کہ اندر ہم نے اس کو کھود کے بوریاں بھر کے اس کے اندر رکھ دی اور بس ہم چلے گئے. بات یہ نہیں ہے. یہ سارا سلسلہ ایسا ہے کہ اس پورے نظم و نسق کے ماتحت اس کے اندر سے یہ پیدا ہونا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ عرض میں اگر یہ چیزیں امکانات رکھے ہیں تو جو باقی چیزیں کائنات کے اندر ہیں ان پہ بھی کنٹرول ہمارا ہونا چاہیے. استوا کے معنی کنٹرول کے ہوتے. ثم استوى علی العرش جو قرآن کہتا ہے اس کے معنی نہیں ہے کہ عرش کے اوپر بیٹھ گیا وہ جا کے. عرش کے معنی مرکزی کنٹرول ہوتا ہے جسے تھرون کہتے ہیں آپ. تخت جسے کہتے ہیں حکومت کا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ کوئی لکڑی کا یا جواہرات کا بنا ہوا تختہ نہیں ہوتا. تھرون کے معنی آپ سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے. تاج کے معنی کیا ہوتا ہے. کرون کے کیا معنی ہوتے ہیں. عرش کے یہ معنی عربی زبان میں ہوتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ کائنات ہم نے بنایا اور اس کا مرکزی کنٹرول ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. یہ کہا کہ یہ عرض جو ہے اس کو آپ انڈیپینڈنٹ یونٹ نہ سمجھ لیجیے کہ اس کا باقی تعلق نہیں ہے اور باقی اجرام سے یا کائنات کی باقی چیزوں سے. یہ ہم نے خود کفیل ایک ٹرا بنا دیا اس کے اندر سب کچھ آج خود جا رہا ہے. یہ نہیں ہے. یہ تو ان کے آپس کے اندر اس قدر ربط باہمی ہے, اس قدر نظم و ضبط ہے ان کے اندر. جیسا میں نے ابھی کہا تھا کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں, یہ جینز نے غالباً لکھا ہے. بہت بڑا علم الافلاق کا ہمارے دور کا وہ ماہر ہے. دس مسٹیریس یونیورس اس میں ہے یہ چیز. اس نے کہا وہ بتا رہا ہے کہ تعلق کتنا ہے ان فضاؤں کے ساتھ انسان کا. اس نے لکھا ہے کہ یہ ایک انگلی جو ایک مقرر ہلاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے الفاظ میں عرش تک جا کے اس کی جنبش پہنچتی. ایک حرکت جو فضا کے اندر تمہاری انگلی پیدا کرتی ہے تمہیں پتہ نہیں ہے. غیر محسوس ایٹامک یہ نیکولر جو شعاعیں ہیں اس حرکت کو کہاں کہاں لے جاتی ہیں اور وہاں کیا کیا اثر ہوتا ہے اس کا. اس لیے یہاں سما اور ارض الگ الگ کرے نہیں ہیں جس کو ایک کو دوسرے کے ساتھ تعلق نہ ہو. یہاں تو اس طرح ان میں ربط باہمی ہے. اس ربط باہمی کو قائم رکھنے کے لیے ایک مرکزی کنٹرول کی ضرورت ہے. وہ کنٹرول ہے جس کو عرش کی تشبیہ سے تمثیل سے قرآن نے بیان کیا ہے. اس کا مرکزی کنٹرول ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. یہ جو فسوّاہن سبع سماوات ہے یہ لفظ بھی ہمارے ہاں بڑی غلط فہمی پیدا کرتا ہے جس کے معنی ہمارے ہاں 7 آسمان لیے جاتے ہیں. عربی زبان میں یہ ٹھیک ہے 7 کے لیے بھی آتا ہے لیکن اس زبان کی ایک خصوصیت ہے وہاں ایک عدد کو عدد کامل کہتے ہیں یا تامہ کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں یہ محاورے میں کہتے ہیں کہ میں وہاں 20 دفعہ گیا, سینکڑوں بار تمہیں سمجھایا, 1000 بار کہا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ اس کے معنی یہ عدد نہیں ہوتا, گنتی نہیں ہوتی. کام از کام میں جہاں ہم لیتے ہیں وہاں اس کے معنی سیورل ہوتے ہیں, متعدد ہوتے ہیں, متعین نہیں ہوتے. عربوں کے ہاں یہ جو چیز ہم نے کہا ہے نا 20 سینکڑوں ہزاروں ہمارے ہاں لیتے ہیں نا, ان کے ہاں 7 سے لیتے ہیں 7 17 70 70 ہزار. اور آپ نے بھی یہ سنا ہوگا آوازوں کے اندر 70,000 مرتبہ 70,000 گرز 70,000 زنجیریں. وہ یہ 70,000 یوں نہیں ہوتا. یہ جو ہے یہ متعین عدد تامہ ان کے ہاں کبھی متعین کے لیے نہیں بولتے. دعوت سے تو گنتی کے اندر نہ کوئی چیز لے کے آئے, متعدد ہے. یہ بلندیاں یہ پستیاں. پہلی چیز تو اس میں کہی جی خلق لکم ما فی السماوات. یہ تو آ گئی وہ چیز جو وہ نظام ربوبیت کے بارے میں جو بات اس نے شروع کی اور اسی کے سلسلے میں سارا کچھ کہتا چلا آ رہا ہے. جو کچھ اس نے پیدا کر دیا اس کی ملکیت ہے, کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتا. وحدت انسانیت کس طرح سے یہ پوری ہو گئی. لکم والارض وضعها للانام, دوسری جگہ کہا ہے سورہ رحمان میں عرض کو ہم نے انام کے لیے پیدا کیا, تمام مخلوق کے لیے پیدا کیا. وحدت انسانیت میں وحدت رزق پہلی چیز آ گئی. لیکن یہاں ایک اور چیز بھی کی برادر اور وہ ہے بڑی اہم, یہ ثم الیہ ترجعون, قانون مکافات عمل کی ہمہ گیری. اس سلسلے میں ارض و سما جو ہے اس کے کیا معنی, اور یہ قرآن کا بڑا اہم مقام.
45/22 45/22 سنیے عزیزان من، اکثر پوچھا جایا کرتا ہے کہ صاحب یہ کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، واٹ از دی پرپز بیہائنڈ، وہ کہا کرتے ہیں ہمارے مغرب زدہ۔ خدا کا ایک تو اوور آل پروگرام ہے پوری کائنات کا، اس کے لیے کوئی عظیم پرپز ہے اس کا، اس کریٹر کا۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے اس نے ایک پرپز ہمیں سمجھایا اور ہمارے لیے اتنا ہی ہونا چاہیے۔ وہ بڑی اسکیم جو ہے اس کے متعلق تو بات ہمارے فائنائٹ ذہن کے اندر، محدود ذہن کے اندر کوئی لامحدود چیز آ ہی نہیں سکتی۔ ہم تو اس لامحدود کائنات کا تصور نہیں کر سکتے، ہم تو وقت کا لامحدود تصور نہیں کر سکتے۔ ہمیں کہیں سے وقت شروع کرنا پڑتا ہے، کہیں جا کے ختم کرنا پڑتا ہے۔ لامحدود محدود کے اندر نہیں آ سکتا، اس کا پرپز جو ہے وہ ہم اوور آل نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارا تعلق کس چیز سے ہے وہ اس نے سمجھا دیا۔ سنیے وہ کیا بتاتا ہے اس کائنات کی تخلیق کا پرپز جہاں تک ہمارا تعلق ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، پہلی چیز تو یہ تھی کہ یہ خواب نہیں، شراب نہیں، کھیل نہیں، یہ ہم نے ایز اے ریالٹی پیدا کیا ہے، بالحق پیدا کیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ جب یہاں آؤں گا تو میں عرض کروں گا کہ کتنے بڑے بڑے باطل نظریے جو تھے تخلیق کائنات کے متعلق قرآن اس میں تردید کر گیا، ان سب کی بالحق کہہ کے۔ اس وقت میرا مقصد اگلا ہے، یہ ایز ریالٹی پیدا کیا اس کو۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ ہر فرد کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ مل سکے اور کسی سے زیادتی نہ۔ غور فرمائیے، یہ کائنات کی عظیم القدر مشینری، یہ محیر العقول کارگاہ کس لیے سرگرم عمل ہے جہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ انسان کا کوئی عمل نتیجہ پیدا کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن نے عمل میں صرف وہی اعمال شامل نہیں کیے کہ جو محسوس طور پر ہم سے سرزد ہوں۔ دنیا کی عدالتوں کا تعلق صرف ان اعمال سے ہوتا ہے جو محسوس طور پر سرزد کسی سے ہوتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری نگاہ کی خیانتوں کو اور دل کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ عمل کی ڈیفینیشن کا دائرہ کتنا ہماگیر ہوا، اور تخلیق کائنات کا مقصد یہ ہوا کہ تمہارا کوئی عمل بلا نتیجہ نہ رہنے پائے۔ عزیزان من، کیا معلوم ہے کہ یہ اس کائنات کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کی وہ قوتیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کا ہم احاطہ بھی نہیں کر پاتے، وہ سب کی سب کیا کر رہی ہے تاکہ میرا کوئی خیال دل میں گزرنے والا بھی بغیر نتیجہ نہ رہ جائے۔ بہت اتنی عظیم مشینری صاحب، یہ اس کے لیے تخلیق ہے، تمہاری خاطر تخلیق ہے کہ تمہارا کوئی کام بلا نتیجہ نہ رہ جائے۔ ہر عمل کے اندر غلط عملی تو نہیں، حسن عمل بھی تو اس میں شامل ہے۔ یہ سارے کتنی بڑی چیز ہے، اتنا عظیم ایک کارگاہ کائنات پیدا کی کہ اگر کوئی اچھا خیال بھی میرے دل میں گزرتا ہے تو وہ بھی میرے لیے ایک حسین پھول پیدا کیے بغیر نہ رہ سکتا۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ تھا 45/22۔ دوسرا مقام ہے 53/31، 53/21۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے کائنات کی پستیوں بلندیوں میں خدا کے متعین کردہ قوانین کے لیے سرگرم عمل ہے، اسی کی ملکیت میں، اسی کے کنٹرول میں، اسی کے ایک مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے۔ نام کے دونوں معنی لے لیجئے، دونوں یہاں ٹھیک آ جاتے ہیں۔ بات آگے کہی، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ جس سے کوئی ناہمواری کی بات سرزد ہو جاتی ہے وہ بھی نتیجہ خیز ہو،
جو حسن کائنات میں کچھ اضافہ کرتا ہے، کنٹریبیوٹ کرتا ہے،